عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. اے مسلمانوں، تم اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی خالص توبہ کرو. جس گناہ کی ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی، یہ ہم سے کیا ہو گیا، بہت بڑا جرم ہو گیا ہے. اس گناہ کے ہو جانے کے بعد اس پر ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے. گناہ بھی کر رہے ہیں اور کھلکھلا کر ہنس بھی رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس کا کوئی احساس بھی ہمیں نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ سے توبہ نہیں کر رہے بلکہ مذاق کر رہے ہیں. ہمیں اپنے گناہ پر ندامت بھی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز اس گناہ کو فوراً ترک کر دینا چاہیے، نہیں اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. اور تیسری چیز اس توبہ میں یہ شامل ہے کہ آئندہ اس گناہ کو ہمیں کبھی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے. انجانے میں ہو جائے، بھول چوک میں ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر اب ہم اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے. یہ تین چیزیں جب تک شامل نہیں ہیں توبۃ نصوحا نہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر بھروسہ جتایا ہے، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. یہ تین چیزیں اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو گے، گناہوں پر ندامت، گناہ کو ترک اور آئندہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا ارادہ، یہ تین چیزیں جب تم اپنے اندر پیدا کر لو گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ امید ہے. عسى ربكم، امید ہے، شاید تمہارا رب ان يكفر عنكم سيئاتكم، تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے، تمہیں ایسی جنتوں میں بھیج دے، ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. کن لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے؟ ان کے لیے جو اپنے گناہوں پر نادم ہیں، گناہ کو ترک کر دیتے ہیں اور آئندہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ. پھر پہلی چیز پر جائیے، مذاق مت بنائیے گا. دعا صبح شراب پئیں اور رات کو اللہ ہم سے گناہ ہو گیا معاف کر دے، دوسرے دن پھر شراب پئیں اور رات میں پھر معافی، تیسرے دن پھر گناہ اور رات میں پھر معافی، پھر گناہ کی توبہ. یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر یہ دونوں چیزوں کو داخل کر دیا ہے، نیکیوں کا جذبہ بھی اور گناہ کی صلاحیت بھی. یہ دونوں چیزیں انسان کو دے کر بھیجا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس انسان کے اندر فسق و فجور اور ناجائز اور غلط کام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، وَتَقْوَاهَا، اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی موجود ہے. یہ اللہ رب العالمین نے صرف حضرت انسان کے اندر گناہ اور نیکی دونوں صلاحیتوں کو دے کر انسان کو بھیجا ہے. اور یاد رکھیے گا، اگر گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر اگر نہ ہوتی تو پھر گناہوں سے بچنے کا کمال بھی انسان کا نہیں مانا جاتا. پھر کیا کمال ہے گناہوں سے بچنا؟ اگر گناہ کرنے کا جذبہ اور گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں ہوتی تو پھر انسان نیکیاں ہی نیکیاں کرتا جاتا، گناہوں سے بچا رہتا، تو پھر اس میں اس کا کمال کیا ہوتا؟ آپ غور کریے، ایک اندھا شخص ہے، ایک اندھا آدمی ہے، اس کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. اب وہ اگر کسی خوبصورت اور جوان لڑکی پر نظر نہیں ڈال رہا ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ وہ تو ویسے ہی اندھا ہے، اس کو دکھتا ہی نہیں ہے. وہ اگر برائیوں پہ نظر نہیں ڈال رہا ہے، دنیا کی عیش و پرستی اور حرام چیزوں پر اگر اس کی نظر نہیں ہے، اس سے بچا ہوا ہے، تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ وہ تو اندھا ہے. کمال تو اس آدمی کا ہے جس کو دکھتا بھی ہے، جس کے پاس بینائی بھی ہے، اور اس کے پاس خوبصورت اور جوان لڑکی اس کو دعوت برائی بھی دے رہی ہے، اس کو اپنی طرف مائل بھی کر رہی ہے، اس کے پاس تنہائی بھی ہے اور غلط کام کرنے کے پورے مواقع بھی اس کے پاس موجود ہیں. کوئی ڈر بھی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، ساری صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہیں،
اور غلط کام کرنے کے سارے موقع بھی اس کے پاس موجود ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر، میں تیرے بالکل قریب نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے ایک دن اللہ رب العالمین کے پاس اپنی اس غلطی کا اور اس گناہ کا حساب و کتاب دینا ہوگا. یہ کہہ کر وہ بچ جاتا ہے. کمال تو یہ ہے، ایک اندھا آدمی اگر کسی خوبصورت لڑکی پر نظر نہیں ڈال رہا ہے اور جوان لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس کے پاس تو آنکھیں ہی نہیں ہیں. اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی اور یہ گناہ سے بچا رہتا تو اس میں انسان کا کمال کیا تھا؟ انسان کا کمال تو تبھی ہے جب اس کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، چوری کرنے کی صلاحیت موجود ہے، زنا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، شراب پینے کی صلاحیت موجود ہے اور سارے مواقع بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے بعد وہ گناہوں سے بچتا ہے اور ان تمام چیزوں کے قریب نہیں جاتا ہے. تو یہ ہے انسان کا کمال. سمجھ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا. اسی لیے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بلند ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہے ہی نہیں. اللہ نے ان کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ڈالا ہی نہیں. اگر فرشتے گناہ نہیں کرتے تو اس میں کون سا کمال ہے؟ اس لیے کہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر. میرے بھائیوں، فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو تو پیدا ہی اس لیے کیا، ان کی تخلیق ہی اس لیے ہوئی اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا گیا. انسان کی عبادت کا مقابلہ فرشتوں کی عبادتیں نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ انسان کے سامنے چاروں طرف دنیا میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، اس کے باوجود گناہوں کے مواقع ہونے کے باوجود وہ مسجد میں آ رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، وہ فجر کی نماز میں اپنا ایئر کنڈیشن بند کرتا ہے اور صبح اپنی نیند کی قربانی دے کر مسجد میں آ رہا ہے، سردیوں میں اپنا نرم گرم لحاف اپنے اوپر سے ہٹا کر مسجد میں آ رہا ہے. اس نے اپنی نیند کی قربانی دی، اے سی کی قربانی دی، نرم گرم بستر کی قربانی دی، لحاف کی قربانی دی، ٹھنڈے پانی سے وضو بنایا. ان تمام چیزوں کے باوجود اس نے ٹائم نکالا. تو اس عبادت کی جو قدر ہے اللہ کی نظر میں، اس کی جو منزلت ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ فرشتوں کی عبادت کی نہیں ہے. اگر فرشتے میرے بھائیوں روزہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو تو اللہ نے کھانا اور پینا سے دور رکھا ہے. اگر فرشتے بھوکے رہ لیتے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. بھائی وہ کھاتے ہی نہیں ہے، اگر وہ بھوکے رہتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں تو اس میں کون سا کمال ہے؟ وہ تو کھاتے ہی اور پیتے ہی نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ انسان مئی اور جون کی تپش اور گرم دنوں میں اے سی کا ٹھنڈا پانی نہیں پیتا ہے، چاہتا ہے کہ پی لوں لیکن نہیں پیتا ہے کیونکہ اللہ کا ڈر اس کو روکے ہوئے ہے. ساری نعمتیں ہیں اور کھانے پر وہ قادر بھی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اس سے اپنے آپ کو روکتا ہے. یہ ہے روزہ، یہ ہے عبادت. اس لیے پہلے ذہن میں آپ اپنے بات کو بٹھائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور نیکیوں کی صلاحیت بھی رکھی ہے. نیکیاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر وہ نیکیاں کرتا ہے، اس لیے اس کی نیکیوں کی جو قدر ہوگی، اس کی نیکیوں کی جو عزت اللہ رب العالمین کی نظر میں ہوگی وہ کسی اور کی نہیں ہوگی. اور گناہوں کا جذبہ اپنے اندر ہے لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی جو حیثیت ہے وہ فرشتوں کی نہیں. غور کیجیے، یہ جذبہ سب کے اندر تھا. ہماری بات پر آپ ناراض نہ ہو، نبی بھی انسان تھے، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو، جب بادشاہ مصر کی بیوی نے ان کو اندر لے جا کر سارے دروازے بند کر دیے اور سارے دروازے بند کرنے کے بعد کہا یوسف آ جاؤ میرے پاس. غور کیجئے، شوہر موجود نہیں ہے، بادشاہ مصر موجود نہیں ہے، یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں اور بادشاہ مصر کی بیوی اکیلی ہے. دروازے بھی چاروں طرف سے بند ہیں اور ایک دروازہ نہیں. قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سارے دروازے بند کر دیے. ایک دروازہ نہیں تھا، بہت سے دروازے تھے. اور
اس نے کہا یوسف آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس کتنے موقع تھے؟ بادشاہ مصر کی بیوی خوبصورت، تنہائی کا موقع بھی، دروازے بھی بند، اور اس کی بات مان لیتے تو اعزاز و اکرام اور عظیم نعمتیں بھی، کیونکہ وہ بادشاہ مصر کی بیوی تھی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا، اور بچایا ہی نہیں، قرآن کہتا وَحَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا۔ ان جملوں پر غور کرو، اگر یوسف نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی تو یوسف بھی بہک گیا ہوتا، یوسف نے بھی اس کا قصد کیا، اس عورت نے بھی اس کا قصد کیا، وَحَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، وَحَمَّ بِهَا، اور یوسف نے بھی اس عورت کا قصد کیا، اس عورت کا ارادہ کیا، لیکن اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی، اپنے رب کی نشانی نہ دیکھی ہوتی تو یوسف بھی اپنا منہ کالا کر لیا ہوتا۔ یہ نفس سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی ایک انسان تھے اور ان کے پاس بھی نفس تھا اور سارے موقع تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان تمام مواقع کو طاق پر رکھ کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو بچایا۔ جیل کی سلاخوں میں جانا گوارا کر لیا، 7 سال جیل میں رہے یہ گوارا کر لیا، لیکن گناہ کے قریب نہیں گئے، گناہ کے قریب نہیں گئے۔ یہ ہے توبۃ نصوحہ کا مطلب، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، شب قدر آئے گی، رات آئے گا، اٹھا کے دعائیں مانگی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھو گے مسجد میں منہ بنا بنا کے دعائیں کریں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، لیکن دکان پر جھوٹ کا کاروبار ان کا بند نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بھی وہ 3-5 کر کے اپنا سامان بیچیں گے اور اپنا دوسروں سے 3-5 کر کے سامان خریدیں گے۔ یہ برائی آج بھی ان کے دلوں سے نہیں دور ہوتی ہے۔ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، سب کچھ ان کے اندر، آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، روئیں گے بھی، لیکن برائیاں نہیں چھوڑ رہی، صاحب ارادہ نہیں۔ 3 چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہیں، ندامت ہونی چاہیے، پھر اس گناہ کو ترک کر دینا چاہیے، اور تیسری چیز چھوڑ تو دیا لیکن آئندہ فیوچر میں اور مستقبل میں بھی کبھی پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ گناہ ترک تو کر دیا لیکن 1-2 سال کے بعد پھر ہم وہی گناہ میں آ گئے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ خود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا ربکم، او لوگو تم اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو، او لوگو تم اپنے رب سے استغفار کیا کرو، او لوگو تم اپنے گناہوں کی توبہ اللہ رب العالمین سے کیا کرو۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، او لوگو تمہارے سامنے تمہارے نبی کی مثال ہے، او لوگو تمہارے سامنے رحمت للعالمین کی مثال ہے، او لوگو ساری دنیا کے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی مثال ہے، او لوگو میرا یہ حال ہے انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ 100 سے زیادہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں 100 سے زیادہ بار۔ اور کون؟ محمد رسول اللہ۔ دعا سکھلاتے ہیں کہ لوگوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک لائن کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھتے رہا کرو، خزانہ ہے خزانہ۔ استغفر اللہ ربی، اللہ جو میرا رب ہے، میں استغفار کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے، استغفر اللہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر ایک گناہ سے، ہر گناہ سے، یہ نہیں کہا گناہوں سے، ہر گناہ سے۔ بہت سے گناہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور بہت سے گناہ انجانے میں ہو جاتے ہیں، فرمایا من کل، لفظ کل استعمال کر دیا،
चाहे वो मेरे इल्म में हो या नहीं, हर छोटा बड़ा गुनाह, हर गुनाह से मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ, वो अतूबु इलैहि, और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ, मैं उसी से तौबा करता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छा लगता है कि जब मेरा कोई बंदा मुझसे इस्तिग़फ़ार करे, तलब करे। आप ये चाहें कि हमसे गुनाह ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुनाह करने की सलाहियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर रखी है। और अल्लाह भी ये नहीं चाहता, बहुत क्लियर बात कर रहा हूं, अल्लाह भी ये नहीं चाहता कि आपसे बिल्कुल गुनाह ना हो। गुनाह तो होंगे, इंसान है ना, गुनाह तो होंगे, क्योंकि हम और ऐसी मखलूक आए ही नहीं कि गुनाह ना कर सकें। अल्लाह ने ये भी कह दिया कि अगर तुम बिल्कुल गुनाह करना छोड़ दोगे, बिल्कुल गुनाह करना बंद कर दोगे और तुमसे फिर कोई गुनाह ही ना हो, तो फिर मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। युबद्दिल, हम तुमको बदल डालेंगे। अल्लाह ने क्या कहा? अगर तुम फरिश्तों की तरह बनने की कोशिश करोगे, अगर तुमसे गुनाह ही ना हो और बिल्कुल तुमने अपने आप को गुनाहों से पाक व साफ ही कर लिया और इतना नेक बना लिया कि रूए जमीन पर तुमसे गुनाह ही ना हो, तो हम तुम्हें बदल डालेंगे, तुम्हें हलाक कर देंगे, तुम्हें मिटा देंगे, और तुम्हारी जगह पर फिर हम ऐसी कौम को इस दुनिया में पैदा करेंगे, लेकर आएंगे, जो इस दुनिया में आने के बाद गुनाह करेगी और गुनाह करने के बाद मुझसे मग़फ़िरत तलब करेगी, इस्तिग़फ़ार करेगी। गौर कर रहे हैं? ऐसी मखलूक तो है अल्लाह के पास जो बिल्कुल गुनाह न करे, वो है फरिश्ते। और इसी वजह से जब अल्लाह ने दुनिया में आदम को भेजा और जन्नत में भेजने के बाद जब दुनिया में भेजा और जब पैदा करने का इरादा किया, तो फरिश्तों से कहा, आए फरिश्तों, मैं आदम को पैदा कर रहा हूं। तो फरिश्तों ने क्या कहा था? फितरत इंसान के पेश नजर, अल्लाह तू ऐसी मखलूक को क्यों पैदा कर रहा है? यस्फिकुद्दिमा, जो खून बहाएगी, फसाद करेगी, कत्ल करेगी, खूरेजी करेगी, यानी दुनिया में गुनाह ही गुनाह करेगी, ऐसी कौम को क्यों पैदा कर रहा है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जवाब में क्या कहा था? इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ऐसी मखलूक तो है जो बिल्कुल गुनाह न करे, फरिश्ते। आपको मालूम है, आप खाने काबा, जो लोग गए होंगे हज उम्रा करने, उन्होंने देखा है, काबा के बिल्कुल सीध में चले जाइए ऊपर, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, चले जाइए छठे आसमान के ऊपर, वहां खाने काबा ही की शक्ल है, जिसको बोला जाता है बैतुल मामूर। फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। हम लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं, फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, जो छठे आसमान के ऊपर है। और आपको मालूम है, 7 चक्कर लगाने के बाद बैतुल मामूर का 7 चक्कर लगाने के बाद फरिश्ते लौटकर फिर नंबर पे आ जाते हैं। अब ये फरिश्ते जब बैतुल मामूर का चक्कर लगा लेंगे तब हमारा नंबर आएगा। 7 चक्कर पूरा किया और पीछे खड़े हो गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर कयामत की सुबह तक उनका दोबारा नंबर नहीं आता। अब अंदाजा लगाओ कितने फरिश्ते हैं, कितने फरिश्ते जो बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं, और एक बार जो तवाफ करके पीछे खड़ा हो जाता है, कयामत तक उसका दोबारा नंबर नहीं आता। इबादत करने वाले फरिश्तों की कमी नहीं थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, लेकिन चूंकि ये फरिश्ते हमें देखे हैं, हमें हमारी जन्नत हमारी जहन्नम को देखे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इनके अंदर गुनाह करने का जज्बा नहीं है, इसलिए ऐसी मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया जो गुनाह के मौके होने के बावजूद मेरे डर से अपने आप को बचाएगी और उन गुनाहों के करीब नहीं जाएगी। आओ मैं आपको एक अजीब व गरीब चीज की तरफ लेकर चलता हूं। आप भी सोचेंगे, जिनके अंदर गुनाह करने की सलाहियत ही नहीं थी, अल्लाह ने उसको खलीफतुल अर्ज भी नहीं बनाया, अपना नायब भी नहीं बनाया। जिनके अंदर गुनाह करने की सलाहियत ही नहीं थी, अल्लाह ने उस मखलूक को खलीफतुल अर्ज ही नहीं बनाया। और जिस मखलूक के अंदर गुनाह करने की सलाहियत थी, गुनाह करने का जज्बा था, अल्लाह ने उस मखलूक को खलीफतुल अर्ज बनाकर दुनिया में भेजा, हजरत आदम।
اور ایسے ہی نہیں بھیجا، ایک گناہ، ایک خطا، ایک غلطی جنت میں بھی آدم سے کروائی گئی، بلکہ یوں کہو کہ گناہ کرنے کی پریکٹس بھی کرائی گئی۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ مولوی سٹیا گیا، آج بول کیا رہا ہے، آج اس کو ہو کیا گیا ہے؟ غور کیجئے، گناہ ایسے ہی نہیں بھیجا، خاکہ تو پہلے ہی سے تھا دنیا بسائیں گے، لیکن دنیا بسانا کیسے؟ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے بھی جو خطا ہوئی جنت کے اندر، وہ بغیر اللہ کی مشیت اور بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہوئی۔ اس لیے ذہن میں رکھیے، خلیفۃ الارض اللہ نے اس کو بنایا جس کو دنیا کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، جس کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ اللہ نے آدم کو جب پیدا کیا، روح ڈالی اور جنت کے اندر بھیجا، آدم اور حوا دونوں سے کہا، آئے آدم و حوا کلو وشربو، تم جنت میں جتنا چاہو اور جو چاہو کھاؤ اور پیو، فلا تقربا هذه الشجرة، لیکن اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ اے آدم اے حوا، بس یہ میرا حکم ہے کہ اس پیڑ کے پاس، اس درخت کے پھل کو مت کھانا، بس اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہاں شیطان پہنچ گیا، آدم اور حوا کو بہکایا۔ آدم نے تو منع بھی کر دیا، لیکن حوا نے کہا نہیں، یہ ہمارا ہمدرد ہے، چلو چلتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے جو ایک بار اس درخت کا پھل کھا لے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائے گا، وہ کبھی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، چلو یہ ہمارا ہمدرد ہے، اس کی بات مان لیتے، اور دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اب غور کیجئے، میرے آج کے خطبے کا موضوع ہے توبہ اور استغفار، گناہوں کا علاج، یعنی گناہوں کا علاج توبہ اور استغفار ہے۔ حضرت آدم سے خطا ہو گئی، کھا لیا اس درخت کا پھل، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اللہ نے جو ایک بیماری کی شکل میں پیدا کی ہو اور اس کا علاج نہ بتایا ہو۔ اگر اللہ نے بیماری پیدا کی ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہے، بڑی خطرناک ہے، زہریلی ہے، ایک نفس اور ایک شیطان۔ نفس گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، نفس گناہ کی طرف ابھارتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اگر نفس جیسی زہریلی چیز کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے، جب تم سے غلطی ہو جائے تو فوراً اس غلطی پر نادم ہو جاؤ اور اس غلطی کو چھوڑ دو، اور آئندہ اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرو، اور اس کے بعد استغفار طلب کرو۔ یہ استغفار، یہ توبہ، یہ مغفرت کی دعا تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گی، تمہارے اس گناہ کو ختم کر دے گی۔ آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہو گئی، آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھلائی، وعلم آدم کو سکھلایا۔ غور کرو، مشیت عزتی، مشیت الہی نے گناہ بھی، خطا بھی کروائی، اب وہی مشیت الہی ان کو دعا بھی بتلا رہی ہے، وہی اللہ رب العالمین ان کو دعا بھی بتلا رہا ہے۔ اے آدم، یہ خطا تو کر بیٹھے، اب اس خطا پر نادم ہو، ہاں آئندہ کرو گے، میں نے چھوڑ دیا، اب آئندہ کبھی نہیں کریں گے، نہیں، اب اس خطا کا اقرار اس طریقے سے کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ غلطی بھی اللہ کی مشیت سے ہوئی، دعا بھی اللہ نے بتائی۔ اب یہی اس زہر، اس بیماری کو یہی دوا ختم کر سکتی ہے، اور دوا کیا ہے؟ اے آدم، تمہیں یہاں سے جانا ہے، جاؤ، اب تمہیں جنت میں نہیں رکھا جائے گا، اب ہم تمہیں اور حوا دونوں کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، اور اس شیطان کو بھی ساتھ میں بھیج رہے ہیں، یہ پھر تم سے گناہ کرائے گا، لیکن اس گناہ کا علاج بھی ہم تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں، یعنی دعا، استغفار، توبہ، ہم اس کو بھی تمہیں دے رہے ہیں۔ شیطان نے راندہ درگاہ ہوتے ہوئے اللہ کو چیلنج کیا، کیا کہا؟ اللہ، مجھے قسم ہے اپنے تکبر کی، تو نے مجھے نکالا ہے، نکال دیا، ٹھیک ہے، میں آدم سے اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک گناہ کراتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا، ابلیس جا، مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، میں اپنے بندے آدم اور آدم کی اولاد کی آخری سانس تک بھی اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے
اگر گناہ کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کیا ہے تو اس کا علاج استغفار اور توبہ کی شکل میں اس کو دیا ہے. آدم سے خطا ہوئی جنت میں یقیناً اللہ کی مرضی سے ہوئی، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. اللہ کی مرضی سے ہوئی، شیطان ذریعہ بنا. آدم علیہ السلام نے اس خطا پر ندامت کا اظہار کیا، آئندہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا عزم بھی کیا، اس گناہ کو ترک بھی کر دیا. اللہ نے دعا بھی سکھلا دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے نفس پر. وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، وترحمنا، اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو میرے پیارے ساتھیوں، پورے خطبے میں میرے بتانے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، نیکی کی بھی اور گناہ کی بھی. اور اگر گناہ کی صلاحیت نہیں ہوتی تو گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہیں ہوتا. اس لیے کہ فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، فرشتے چوری نہیں کرتے، فرشتے زنا نہیں کرتے، فرشتے جھوٹ نہیں بولتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. اس لیے فرشتے ان تمام برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، تو کوئی کمال بھی نہیں ہے. کیوں کمال نہیں ہے؟ کیونکہ اندھا اگر نہیں دیکھ رہا ہے خوبصورت لڑکی کو تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ جس کے پاس آنکھیں ہیں، کمال تو یہ ہے کہ جس کے پاس بینائی ہے، کمال تو یہ ہے کہ جس کے پاس گناہ کرنے کا موقع موجود ہے، جس کے پاس تنہائی ہے. لڑکی خود برا رہی ہو برائی کے لیے اور اس کے پاس موقع ہو، آنکھ بھی دیکھ رہی ہے کہ خوبصورت لڑکی ہے، اس کے بعد وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ہے کمال. میرے بھائیوں، فرشتے گناہوں سے بچ رہے ہیں، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ گناہ کے موقع ہونے کے بعد ہم اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ رہے ہیں، یہ ہے کمال. اسی لیے آدم کا درجہ فرشتوں سے بلند ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اور اس لیے گناہوں کے موقع ہونے کے باوجود ہم گناہ کو چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ نے گناہ بھی دنیا میں اتارا ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے. کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے بیماری اتاری اور اس کا علاج نہ اتارا ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کینسر کا علاج نہیں ہے، کینسر کا بھی علاج ہے. اللہ نے اس بیماری کو پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے، لیکن ہماری محدود عقل، ہماری محدود صلاحیت، ہمارا محدود علم، ہماری محدود ٹیکنالوجی، ہماری محدود تعلیم ہمیں کینسر کے علاج تک نہیں پہنچا پا رہی ہے. اس میں اللہ رب العالمین کے اوپر الزام نہ لگاؤ کہ اس نے یہ دوا نہیں اتاری، اس نے اتاری. کل تک ٹی بی ایک لا علاج بیماری تھی، لیکن آج ٹی بی کا علاج موجود ہے. انسان کی تحقیق کل کینسر کا علاج بھی ڈھونڈ لے گی. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے اگر کوئی بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے. اگر اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کو دی ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے، اور وہ علاج یہی ہے، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ. لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. میں خود 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. یہ محمد رسول اللہ ہے جو 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. ہم نبی اکرم سے زیادہ پاک و صاف بننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. ہمیں ایک مرتبہ بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن توبۃ نصوحا ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور میں نے توبۃ نصوحا کا معنی بتایا، پھر یاد رکھ لیجئے. توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ پر نادم ہو، اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے. اور دوسری چیز، اس گناہ کو فوراً ترک کر دینا چاہیے. اللہ ہم نہیں کریں گے، اب تو ہو گیا، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اب نہیں، اب ہو گیا. اور دوسری چیز گناہ کو چھوڑ دینا. اور تیسری چیز اس گناہ کو آئندہ پھر جان بوجھ کر دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ. یہ تین چیزیں جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی توبۃ نصوحا نہیں ہے. اللہ نے توبہ کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے کہا توبۃ نصوحا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ سے سچی اور خالص توبہ کرو. یہ تین چیزیں جب تک پیدا نہیں ہوں گی خالص توبہ نہیں ہوگی. تو یہ ہے اس کا علاج. میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. آپ نے سن لیا ہوگا، جان لیا ہوگا، جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، یعنی فرشتوں کے اندر، تو اللہ نے ان کو خلیفۃ الارض نہیں بنایا. جن کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت تھی، اللہ نے اس کو خلیفۃ الارض بنایا. آدم کو، اور آدم کو ایسی دنیا میں نہیں بھیجا. آدم کو پہلے جنت میں داخل کیا، پھر جنت میں آدم علیہ السلام سے گناہ کی پریکٹس بھی کرائی گئی، یعنی گناہ بھی کروایا گیا. جاؤ، میری نافرمانی ہوئی، اللہ نے کہا نہیں آنا، شیطان ذریعہ شیطان ہی بنا، لیکن وہاں تک گئے.
پھر اللہ نے ایک دیکھ لیا کہ ہاں اب یہ گناہ کر بیٹھے، فوراً ڈائریکٹ جہنم میں نہیں بھیج دیا. کیوں؟ کیونکہ گناہ کی صلاحیت بھی ہم نے تمہارے اندر رکھی ہے، توبہ، پشچاتاپ اور پراشچت کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے. لہٰذا دعا بھی سکھلا دی. آدم اب جاؤ دنیا میں جب بھی گناہ ہو تو یہ دعا پڑھنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور دوسری دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ان دعاؤں کو پڑھ کر میرے بھائیو اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین سے معاف کرائیے اور دوبارہ اس خطا اور غلطی کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ اپنے اندر پیدا کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہم جمیع مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ان کی روحوں کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما.